بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم تمام سامعین ناظرین، یہ میری آڈیو ویڈیو میں ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ پہلے میں 2 پارٹ ڈال چکا ہوں، محمدزم اینڈ کرسچینٹی میں مشترکہ بات، سملرٹیز۔ آج میں تیسرا پارٹ ڈال رہا ہوں، یہ فائنل پارٹ ہے۔ تو آج میں آپ سے کچھ مزید ٹاپک پہ بات کروں گا۔ میرا پہلا ٹاپک یہ ہے کہ کرسچینٹی اور محمدزم کے سملرٹیز میں سے کہ پہلا ٹاپک یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ آپ کو کسی سے ملنے کے وقت یا کب کوئی آ کے ملتا ہے آپ سے، یا کوئی آ کے محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ السلام علیکم۔ لیکن جب وہ اردو میں آتا ہے تو کوئی اس کو کہتا ہے خدا حافظ، یا یہ بولتے ہیں کہ آپ پہ سلامتی ہو۔ ترجمہ ہوگا تو اس میں سلامتی ہوگا، اور یہ چیز ہمیں کرسچینٹی میں ملتی ہے کہ جب کوئی آ کے ملتا ہے تو اس کو سلام کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہ جب آمین بولا جاتا ہے دعا کے بعد، یہ مسلم میں بھی یہی ہے، یعنی کہ اسلام محمدزم میں بھی یہی ہے اور کرسچینٹی میں بھی یہی ہے کہ آمین بولے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے اب شاید یہودی بھی بولنے لگ گئے، کیونکہ پہلے یہ لوگ نہیں بولتے تھے۔ تو سلام علیکم کا جواب یہی ہے۔ کرسچینٹی میں بھی اگر دونوں کا ٹرانسلیشن کریں اردو میں تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ آپ پہ سلامتی ہو، اور آمین جو ہے وہ مطلب مقبول ہونے کے لیے ہے، تو یعنی کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آمین کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسلام، اور کیونکہ سارے مذہب اسلامی ہیں، تو میرا پارٹ 2 یہ ہے بتانے، ٹاپک ہے پارٹ 2، وہ یہ کہ اسلام جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے، بلکہ اگر ہم خانہ کعبہ مکہ والوں کو مسلمان بولیں یا اسلام بولیں تو یہ غلط ہوگا، کیونکہ اگر آپ شروع سے دیکھیں آدم علیہ السلام، تو آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جب اپنا دین لے کر آئے تو وہ انسانیت کا تھا، جیسا انہوں نے پھل کھایا، لمبی عمر کی زندگی کی انسان ہے، لمبی عمر کی خواہش ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور کہا کہ ایک انسان یا انسانیت، کیونکہ حابیل اور قابیل کا مسئلہ تھا، تو وہاں سے انسانیت جو ہے کو جنم ملا، شریعت میں آئی، اور کہا گیا کہ قابیل کو جو ہے وہ قیامت تک سزا ملتی رہے گی جو بھی مرے گا۔ تو یہ انسانیت تھی، یہ پہلا جو حصہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کا، یہ انسانیت تھا۔ پھر جب دوسرا حصہ آیا، جب رسالت کا شروع ہوا معاملہ، تو نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، جنہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے تبلیغ شروع کی، تو بالکل آدم علیہ السلام کی عمر پائی اور ایک نئے رخ کا آغاز کیا، جس کو کہتے ہیں کہ شرعی اور اسلامی جو کہتے ہیں روایت قائم ہو، امن کی بڑھائی ہو۔ جیسے آدم علیہ السلام کے زمانے میں ہیومینٹی کا، انسانیت کا دور تھا، تو نوح علیہ السلام مزید اضافہ کر کے اس میں امن بھی لے کر آئے، کیونکہ اگر بدمزگی یا انارکی نہیں ہوگی تو امن ہوگا، اور امن ہوگا تو پھر امن قائم کرنے کے لیے آپ کو حق کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے نوح علیہ السلام، کیونکہ اللہ ہر نبی کو آزماتا ہے اور اس سے وہی کام نکلواتا ہے جو اس کی شریعت کے مطابق ہوتے ہیں۔ میں محمدزم ابھی عیسائیت پہ آتا ہوں، لیکن ابھی میں نوح علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے اپنی قوم کو بولا آؤ سلامتی کی طرف، کیونکہ اس وقت ایسا عذاب آیا کہ پوری دنیا مٹی میلٹ ہو گئی تھی، مٹی پلید ہو گئی تھی پوری دنیا کی، اور کافی لوگ جو ہیں وہ برائی مانتے رہ گئے۔ خیر ہم تو خوش ہوں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے بڑوں کو اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ تو پھر جب انسانیت کے بعد امن کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ابراہیم علیہ السلام آئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے شریعت کو بدلا نہیں، انہوں نے شریعت کو یہی رکھا، اور اسلام پرست یا امن پرست کا نام رکھا مسلم۔ یہ جو مسلم نام رکھا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے، اسلام نام جو رکھا ہے یہ نوح علیہ السلام نے رکھا ہے، اور ہیومینٹی اور انسانیت جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلی ہے۔ تو اس میں یہ نہیں بول سکتے کہ آپ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نئی شریعت لے کر آئے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری جو
کیا کہتے ہیں میری جو حیثیت ہے یا میری جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شاندار مسجد جو عمارت بنی ہوئی تھی اور ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، تو میں نے وہ اینٹ لگا دی تو وہ اب عمارت مکمل ہو گئی۔ تو ان کا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ ہر دین کی پیروی اور اس کی راہ ہموار کرنا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ پھر آپ آ جائیے کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ انسانیت کے لیے ایسا قانون لے کر آئے، لا لے کر آئے، انہوں نے لا بنایا۔ اور کیونکہ جب فرعون کا زمانہ تھا تو اس وقت جادوگیری تھی اور سزا بہت کفرانہ قانون تھا، اس طرح کا معاملہ تھا سارا فرعونیت سے جو خدا بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو اگر موسیٰ جو آئے وہ قانون لے کر آئے، لا لے کر آئے، لا اور جو بھی ان کا معاملات تھے اس میں انہوں نے تبلیغ کی، اور ان کی بھی جو مخالفین فرعونیوں کی جو ہلاکت ہوئی وہ بھی ایک عذاب کے زمرے میں آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے قانون نام رکھا اپنے دین کا، شریعت تورات لے کر آئے، کیونکہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں ان کے لیے صاف احکامات لکھ دیے تھے، لیکن انہوں نے خود ہی منہ موڑا۔ اب آ جائیے اب داؤد علیہ السلام پر۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں کہ آئین لے کر آئے، اسلامی آئین، کیونکہ پہلا جو تھا وہ انسانیت تھا، پھر ہوا کہ امن، پھر تیسرا ہوا کہ مطلب مسلح عبادت کرنے والے، اور چوتھے پہ ہوا کہ موسیٰ کے قانون پاسداری کرنے والے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا قصاص میں تمہاری زندگانی ہے۔ حضرت موسیٰ نے شرک کرنے والے 40,000 یہودیوں کو قتل کیا، صرف شرک کرنے کی بنیاد پہ، کیونکہ جب وہ طور گئے تو انہوں نے پیٹھ پیچھے شرک کیا، اپنے بھائی کی بھی داڑھی کھینچی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا قانون ایسی اجازت دیتا ہے کہ ایک بے قصور کو سزا دی جائے۔ خیر، پھر آپ آ جائیے داؤد علیہ السلام پر۔ داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ آئین لے کر آئے۔ اب آئین جو ظاہر سی بات ہے، جب انسانیت وجود میں کا قانون وجود میں آ گیا اور پھر سلامتی کا وجود میں آ گیا اور پھر ایک جماعت کھڑی ہو گئی، اور پھر جب جماعت کھڑی ہو گئی تو پھر یہ قانون بنا ایک آرگنائزیشن کی طرح۔ جب آرگنائزیشن بنی، قانون بنا، تو پھر لا بھی، آئین بھی بنا، کہ آئین بننے کی مراد یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ جھوٹے لوگ آنے لگ گئے تھے تضاد کے طور پہ، تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو آئین تھا، یعنی کہ جو بھی ان کا طریقہ کار تھا اس وقت، اس زمانے میں وہ جنگجو لحاظ سے تھے، تو وہ قانون کے بعد جب جنگجو بنے، تلوار بنائی داؤد علیہ السلام نے، تو قانون کے بعد اب انارکی کا مسئلہ ہوا، افراتفری کا مسئلہ ہوا، تو اس لیے آئین بنایا گیا، کرائٹیریا بنایا گیا کہ کون مسلم ہے، کون مسلم نہیں ہے، کون ایمان لاتا ہے، کون ایمان نہیں لاتا، اگر غیر مسلم نہیں بن سکتا، مسلم بنے گا، کہ عہدہ بیت المقدس کا کچھ بھی جسے کہتے ہیں کفیل بنے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے لا لے کر آئے، اور لا کے ذریعے انہوں نے قانون میں اصلاحات کی اور بہتری کی۔ اب آئے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اب جب انسانیت اور امن اور سلامتی اور جسے کہتے ہیں کہ قانون اور لا ہو گیا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے اس کو ایک تشکیل دے کے ایک امیر منتخب، جسے کہتے ہیں ٹیچر منتخب کرنے دیے، اور کہا کہ جاؤ اپنے سے بہتر سے لے کر آؤ جو تم سے زیادہ علم میں بہتر ہو۔ تو حواری نکلے، 12 حواری نکلے، اور 12 حواری نکلے تو ان سب کو حضرت عیسیٰ نے جیسے کہ تربیت دی، اور تربیت دینے کے بعد ان کو کہا کہ اب یہ کام تم نہیں کرنا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب تعلیم پھیلنے لگی، جب ایک چیز پبلش ہونے لگی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے کوئی ایک صندوق یا بند کتاب آنی چاہیے، تو اس لیے جب آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ کتاب کی صورت لے کے آئے، جس میں تمام اصول انسانیت، اسلام پرست، امن، قانون، لا، اور جس کو پڑھنے والے، ماننے والے، جسے کہتے ہیں حافظ قرآن یا قاری، مطلب اسکالر یا اسٹوڈنٹس، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے وہ کتاب لے کے آئے،
اب یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کے محمد علیہ السلام تک، تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک دوسرے کی تربیت ہو رہی ہے اور ایک بنیاد کھڑی کی جا رہی ہے. تو یہ ساری سملٹیز ہیں. اب میری شکایت ہے عیسائیوں سے کہ وہ تورات کی بات کرتے ہیں، وہ انجیل کی بات کرتے ہیں، وہ زبور کی بات کرتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کے صفحے کی ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کرتے ہیں. ایسا بھی کیا کہ آپ ایک مذہب کو جھٹلا رہے ہو. وہ اگر آپ کا اگر آپ کے نظر میں عیسیٰ آخری ہیں تو وہ تو ہیں، کیونکہ وہ ابھی بھی رہیں گے، ابھی بھی پھر آئیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک کسی اور کو جھٹلا دیں. آپ یہ دیکھیں کہ کون سا مذہب ہے جو عیسیٰ کی واپسی کی راہ دکھاتا ہے. ایک کرسچینٹی اور جسے کہتے ہیں، اور ایک اسلام. ان دونوں کے علاوہ ہے کون؟ نہ مشرقین، نہ انڈیا، نہ اسرائیل، نہ چائنا، نہ کوریا. ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا سین ہے. تو یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی نہیں ہے، وہ آخری شریعت لے کر آئیں، لیکن نبی آخری جو ہیں وہ عیسائی ہیں. چاہے وہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آ جاتے عیسیٰ سے تو وہ بھی پھر، یعنی کہ اگر جسے کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی عیسیٰ کی شریعت میں آتے تو وہ بھی عیسیٰ کی شریعت کو مانتے. لیکن کیونکہ اگر آپ عیسیٰ نے آنا ہے، ان کے پہلے نبی جو ان سے جو ہوں گے ان کی راہ ہموار کرنی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب بعد میں آنے والا نہیں ہے عیسیٰ کی کوئی، تو یہ اس کے لیے پورے اسٹاپ ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک سملٹیز تھیں آپس میں، ایک دوسرے سے مشترکہ تھیں. اس کی اگر زیادہ تفصیل چاہیے تو آپ سرچ کر لیں، مل جائے گی آپ کو. اب میں آتا ہوں دوسرے پوائنٹ پہ. دوسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ایک سملٹیز یہ بھی ہیں. جیسے ابھی کوئی آج ایک میں پروگرام دیکھ رہا تھا ٹونی ولیم صاحب کا. اس میں انہوں نے سوال اٹھایا کہ روح اللہ کیا ہے. تو انہوں نے بھی ڈیفینیشن بیان کی اس کی، تو وہ کافی اچھی انہوں نے بیان کی. لیکن ایک سملٹیز بتانا بھول گئے، کیونکہ اگر وہ اسلام کو نظر میں رکھ کے بات کرتے تو شاید ان کے لیے اور بھی آسانی ہو جاتی. کیونکہ انہوں نے کہا کہ روح اللہ جو ہے وہ ان کا نام، عیسیٰ کا نام روح اللہ کیسے پڑا، اور یہ نا ساری بات انہوں نے کی. تو اسی طرح پارٹ 2 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. میرا جو پہلا ٹاپک ہے اس کے تو ہو چکا. دوسرا ٹاپک جو ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روح اللہ اگر عیسیٰ ہیں، تو یہ آپ یہ سب کو اٹھا کے دیکھیں. جیسے میں نے ابھی ان کے لوگوں، ابھی سارے نبیوں کے جو جن کا ذکر قرآن میں اور انجیل میں بہت آیا ہے، یا جن کے فالوورز آج بھی ہیں، ان کے حوالے سے میں نے بات کی. تو اب میں انہی کے حوالے سے یہ مزید بات کرنا چاہوں گا. اس سے میری بات کی تصدیق ہوگی. اس سے کہتے ہیں کہ محمد لا الہ الا اللہ، محمد حبیب اللہ. تو اسی طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ نور اللہ. اور ابراہیم علیہ السلام کا ہے ابراہیم خلیل اللہ. موسیٰ علیہ السلام کا ہے کلیم اللہ. داؤد علیہ السلام کا ہے خلیفۃ اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کا ہے روح اللہ. اسی طرح بھی محمد حبیب اللہ ہے. تو یہ ایک دوسرے میں سملٹیز ہیں. اگر آپ دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں تو اس کو بھی ایک ترتیب دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے. اور اللہ کی ترتیب میں آپ کو رد و بدل نہیں دیکھیں گے. دیکھیے پہلے انہوں نے کہا کہ نور اللہ، تو یعنی کہ حضور جو بنے وہ نور سے بنے. اب وہ پہلا رسول ہے نوح علیہ السلام، تو آخری رسول بھی اسی پہ قائم ہے. اگر عیسیٰ روح اللہ ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سب کی روح بنا کے سب سے پوچھا، عہد لیا کہ تم گواہی دو. سارے نبیوں کو بلایا، یعنی کہ عام پبلک کو بلایا، جس کو رسالت و نبوت دی کہ ان کو جمع کیا اور اللہ تعالیٰ نے عہد لیا. تو یہ دیکھیے اب روح اللہ کے بعد آ گیا پھر حبیب اللہ، یعنی کہ رشتے قریب ہوتے جا رہے ہیں. تو دوسرا پوائنٹ تو میرا یہ تھا. تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کیلنڈر کی جو بات ہے، وہ کیلنڈر جو بھی ہے 12 مہینے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے شروع سے دین کے 12 مہینے رکھے ہیں، 3 احترام کے یا 4 کسی کے احترام کے. تو اگر کوئی عربی کیلنڈر سے چل رہا ہے اور اگر وہ مسلمان ہے تو وہ عربی کیلنڈر سے ہی چلے گا، اور فرائیڈے اس کا ہاف ڈے ہوگا. اور اگر وہ کرسچینٹی کی بنیاد پہ چل رہا ہے تو اس کا جو کیلنڈر ہوگا وہ عیسوی ہوگا، اور سنڈے اس کا فل ڈے ہوگا. اور اگر کوئی جوئش یا زائنسٹ ہے یا کوئی اسرائیلسٹ ہے تو اس کا جو کیلنڈر ہوگا وہ جسے کہتے ہیں کہ تھامس، یا جیسے کہتے ہیں جو اندازہ لگاتا ہے ایج عمر سال کا، سبزیوں کا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا.
وہ جو ریت گرتی ہے اس کے مطابق جو اندازہ لگاتے ہیں تو ان کے مطابق ہفتے کا. تو یہ یعنی کہ باقی ہر مذہب کے کیلنڈر بھی ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ہالیڈے بھی ہیں. مشرکینوں کا جو وہ ویڈنسڈے، چائنا کا جو وہ سیکولر ہیں اور ان کا مطلب ہاف ڈے یہ ہے کہ ویک میں کوئی سے بھی دن ہو جائے گا ورکنگ ڈے کے علاوہ. تو یہ ساری باتیں، یہ 3 پوائنٹ میں نے آپ سے رکھے. اللہ بہتر جانتا ہے کون سچ ہے کون غلط ہے. اللہ تعالیٰ حق پر رہنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین. اور یہ بات میں آپ کو آخری وجہ سے چلوں کہ جتنا کلوز اسلام ہے کرسچینٹی سے، اور جتنی کرسچینٹی مطلب کلوز ہے محمد ازم سے، یہ بہت ماننے والی بات ہے. اگر کوئی کرسچن اس بات کو جھٹلائے یا محمد ازم کو اس بات کو جھٹلائے تو وہ خود ہی گمراہ ہوگا، خواہ مخواہ کسی اور کو کرے گا. اللہ حافظ.